اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز دوستو، آئیڈیا فاؤنڈیشن فورم میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج میں آپ دوستوں کی خدمت میں سیریل پروگرام اللہ، قرآن اور انسان کی 36ویں قسط پیش کر رہا ہوں۔ دلچسپی رکھنے والے دوست پچھلے ویڈیوز آئیڈیا فاؤنڈیشن کی ویب سائٹ یا اس کے یوٹیوب چینل پر دیکھ سکتے ہیں۔ ان تمام پروگراموں کی تحریری کاپیاں بھی آئیڈیا فاؤنڈیشن کی ویب سائٹ پر پڑھی جا سکتی ہیں۔ آخری سیشن میں ہم نے ریسرچ ٹاپک کائنات میں انسان کا مقام پر اپنی بحث مکمل کی تھی۔ آج ہم ریسرچ ٹاپک انسان کائنات کا کپتان کے موضوع پر تبادلہ خیال کریں گے۔ براہ کرم انسان کی تخلیق کے مراحل سے متعلق گفتگو کو یاد کیجیے۔ جب اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنے نائب کے عظیم درجہ اور عظیم مقصد سے نوازا تھا، اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنا نائب مقرر کیا اور اسے اس کی تخلیق کے مقصد کے تحت بہت ساری ذمہ داریاں عطا فرمائی۔ اللہ نے انسان کو ایک عظیم امانت عطا کر کے ساری کائنات کے وسائل کو اس کے تابع کر دیا تاکہ وہ رضائے الہی اور انسانیت کی بھلائی کو انتہائی مناسب انداز میں انجام دے سکے۔ انسان کو عظیم مینڈیٹ تفویض کرتے وقت اس کو بے وسیلہ نہیں رکھا گیا، بلکہ اسے ضروری صلاحیتوں اور اہلیتوں سے مکمل طور پر لیس کیا تاکہ وہ اپنے فرائض منصبی بطریق احسن انجام دے پائے۔ حیرت انگیز جسمانی وجود کے علاوہ اسے حواس یعنی سینسز، عقل، انٹلیکٹ، دل اور روح کے علم سے بھی نوازا گیا، اور سب سے بڑھ کر اسے پیغام الہیہ سے بھی نوازا گیا۔ انسان کے اللہ کے نائب ہونے کے سبب کائنات کو اس کے لیے تسخیر کیے جانے، انسان کو اس عظیم امانت کے تفویض کرنے کے مقصد اور مختلف ظاہری اور مخفی صلاحیتوں کو عطا کیے جانے تاکہ وہ منصب نیابت نہایت کامیابی سے ادا کر پائے، ان سب کا ذکر قرآن حکیم میں مختلف مقامات پر کیا گیا ہے۔ آئیے سورہ لقمان کی آیت 20 کا مطالعہ کرتے ہیں۔ أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعْمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ۔ کیا تم نہیں دیکھتے کہ اللہ نے آسمانوں اور زمین میں جو کچھ بھی ہے اس کو تمہارے تابع کر دیا ہے، has given under your subordination، اور تمہیں بدرجہ عتم یعنی adequately، abundantly نعمتوں سے نوازا ہے، جن میں ظاہری بھی ہیں اور مخفی بھی ہیں، لیکن لوگوں میں سے وہ بھی ہے جو اللہ کے بارے میں بغیر علم و ہدایت یا روشن کتاب سے مدد لیے جھگڑا کرتا ہے۔ اس قرآنی آیت میں 3 اہم امور کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ زمین اور کائنات میں جو کچھ بھی ہے اس کو انسان کے ماتحت کر دیا گیا ہے۔ الفاظ کو اچھی طرح نوٹ کریں۔ سخر لکم ما فی السماوات وما فی الارض، اور کائنات کی وسعت پر غور کریں
یعنی جس کائنات کو انسان کے لیے تسخیر کیا ہے اس کائنات کی وسعت پر غور کریں، جیسا کہ ہم نے گزشتہ نشستوں میں تبادلہ خیال کیا تھا۔ ہم نے انسانی جسم یا انسانی کائنات کی وسعت اور انسان کو زمین اور کائنات کے معاملات کو سنبھالنے کے لیے عطا کردہ ان ضروری صلاحیتوں کے بارے میں بھی تبادلہ خیال کیا تھا جو اللہ کریم نے عطا کی ہیں، اور مزید وعدہ بھی فرمایا ہے جیسا کہ آیت میں مذکور ہے، وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعْمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً، اگرچہ ان ان گنت صلاحیتوں کا انسان کو علم ہے، یعنی بہت سی صلاحیتوں کو انسان جانتا ہے، لیکن پھر بھی بے شمار صلاحیتیں موجود ہیں مگر انسان کو ابھی ان کا ادراک نہیں ہے۔ جیسے انسان کو مکمل کائنات کا علم نہیں ہے، کچھ حصہ آبزرویبل کائنات کو وہ جانتا ہے۔ انسان کو اپنی صلاحیتوں سے بے بہرہ رہ کر یا ان کا استعمال نہ کر کے یا ان کا غلط استعمال کر کے اللہ کی ناشکری نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ چاہتا ہے کہ انسان اپنی عظیم حیثیت، ذمہ داریوں اور صلاحیتوں سے واقف رہے، جس کے لیے علم کے تمام ذرائع بروئے کار لانے کی ہدایت کی گئی ہے، جس کی طرف آیت کا آخری حصہ اشارہ کرتا ہے، علم ولا ہدن ولا کتاب منیر۔ لیکن انسان کا بہت بڑا المیہ اس کی اپنی ہی لا علمی یا جہالت ہے، جس کی وجہ سے وہ اللہ کے قادر المطلق ہونے پر شک کرتا ہے اور تنازع کھڑے کرتا ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ علم، یہی اس کا مطلب ہے کہ بغیر علم کے، بغیر جانے اللہ پہ شک کرتا ہے۔ عزیز دوستو، یہ انسان کی سراسر لا علمی ہی ہے جو اسے اللہ کی حقیقت سے اندھا کر دیتی ہے۔ یہ انسان کی لا علمی ہی ہے جو کائنات کی طرف کمانڈنگ انداز سے رجوع کرنے کے لیے انسان سے اس کا اعتماد چھین لیتی ہے۔ یہ حکمت یا بلند علمی کا مقام ہی ہے جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم کو خیراً کثیرہ، یعنی ایک عظیم نعمت کہا گیا ہے، جو انسان کو کائنات پر حکمرانی کرنے کے قابل بناتی ہے۔ کائنات کے عناصر پر حکمرانی کی صلاحیت انسان کے علم سے جڑی ہوئی ہے، جیسا کہ قرآن کریم سورہ الانعام میں کہتا ہے، اور وہی تو ہے جس نے تمہارے لیے ستاروں کو ایک ترتیب سے رکھا تاکہ تم ان کے ذریعے زمین اور سمندر کی تاریکیوں میں رہنمائی حاصل کر سکو۔ ہم نے ان لوگوں کے لیے نشانیاں تفصیل سے بتائی ہیں جو علم رکھتے ہیں، یعنی جو صاحب علم ہیں۔ قرآن مجید انسانیت کو جہالت کے دلدل سے نکال کر روشن خیالی کی طرف راغب کرنے کے لیے نازل کیا گیا ہے، جو انسانیت کے لیے امن اور ترقی کو یقینی بناتا ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت 257 میں کہا گیا ہے، اللہ ایمان رکھنے والوں کا حلیف ہے، یعنی دوست ہے، وہ انہیں تاریکیوں سے نکال کر روشنی میں لاتا ہے۔ سورہ المائدہ کی آیت نمبر 16 میں بیان ہے، یعنی قرآن جس کی مدد سے اللہ ان لوگوں کو ہدایت دیتا ہے جو امن کے راستوں کی طرف چلنے کے لیے اللہ کی رضا کے طلبگار ہوتے ہیں، اور انہیں اللہ کے حکم سے اندھیروں سے روشنی میں لاتا ہے اور انہیں سیدھا راستہ کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ سورہ الرعد کی آیت 16 میں اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں، دیکھیے، کیا اندھا دیکھنے والے کے برابر ہے یا کیا تاریکی روشنی کے برابر ہے؟ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ
علم اور جہالت کا کمپیریزن بتا رہے ہیں۔ اسی طرح سورہ ابراہیم کی آیت 1 کہتی ہے، یہ وہ کتاب ہے یعنی قرآن حکیم جسے ہم نے آپ پر نازل کیا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تاکہ آپ لوگوں کو ان کے پروردگار کی اجازت سے اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لائیں، جو قوت میں غالب اور قابل تعریف و ستائش ہستی کی طرف رجوع کا راستہ ہے۔ یہ پیغمبری مشن کی میراث رہی ہے کہ وہ انسانیت کو جہالت سے نکال کر روشن خیالی کی طرف لے جائے تاکہ وہ اللہ کی عطا کردہ حیثیت کو پہچان سکے۔ سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 5 میں کہا گیا ہے، اور ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیوں کے ساتھ بھیجا اور یہ کہا کہ اپنی قوم کو اندھیروں سے روشنی میں لاؤ۔ یعنی یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کے جو انبیاء ہیں ان کی بھی یہی میراث، ان کا بھی یہی مشن تھا۔ اسی طرح سورہ الحدید کی آیت نمبر 9 میں کہا گیا ہے، وہی ہے جو اپنے بندے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر واضح دلیلوں والی آیات نازل کرتا ہے کہ وہ آپ کو اندھیروں سے روشنی میں لے آئے، اور در حقیقت اللہ آپ کے لیے مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ سورہ والتین بیان کرتی ہے کہ انسان کو انتہائی اعلیٰ نمونہ میں پیدا کر کے یا اعلیٰ پیٹرن پر اعلیٰ انداز میں پیدا کر کے اس قابل بنا دیا گیا ہے کہ وہ کائنات کے امور کو چلانے کا اپنا کام انتہائی مناسب انداز میں انجام دے سکے۔ یعنی کائنات پر انسان کی جو سبقت ہے اس کو علم کے ساتھ لنک کیا گیا ہے، جوڑا گیا ہے، تاکہ وہ کائنات کے امور کو بطریق احسن چلا سکے۔ قرآن کریم نے متعدد مقامات پر یہ انکشاف کیا ہے کہ انسان کو بڑی عظمت و وقار سے نوازا گیا تھا اور اسے اللہ نے اپنے نائب کے منصب کے لیے منتخب کیا تھا۔ مثال کے طور پر سورہ بقرہ کی آیت نمبر 30 کو ملاحظہ فرمائیے، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، جب تمہارے رب نے فرشتوں سے کہا، دراصل میں زمین پر اپنا نائب مقرر کرنے والا ہوں۔ اسی طرح سورہ الاحزاب کی آیت نمبر 72 بہت اختصار مگر انتہائی وضاحت سے بیان کرتی ہے کہ انسان نے مشکل اور چیلنجنگ کام کو قبول کر کے خود کو کس طرح خطرے میں ڈالا۔ آیت پر غور فرمائیے، اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، بے شک ہم نے آسمانوں، زمین اور پہاڑوں کو اس امانت کی پیشکش کی، مگر انہوں نے اس ذمہ داری کو اٹھانے سے انکار کر دیا اور اس سے خوف زدہ ہو گئے، جبکہ انسان نے اس ذمہ داری کو اٹھانا قبول کر لیا۔ سورہ الاسراء کی آیت 70 ملاحظہ فرمائیے، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، اور ہم نے یقینی طور پر اولاد آدم کو زمین اور سمندر پر عزت و توقیر سے نوازا، ان کو اچھی چیزیں مہیا کی اور ان کو اپنی پیدا کردہ بہت سی مخلوقات پر ترجیح دی، یقینی ترجیح۔ تو عزیز دوستو، اس خصوصی حیثیت، بڑی طاقت اور صلاحیتوں کے ساتھ ساتھ انسان کو ایک انوکھی خصوصیت سے نوازا گیا جو کائنات کی کسی اور مخلوق کو عطا نہیں ہوئی تھی۔
اسے زمین پر خود مختار شخصیت کا تحفہ دیا گیا۔ اسے زمین کے امور چلانے میں پسند و ناپسند کی آزادی دی گئی تھی۔ اسے اچھائی اور برائی دونوں کے راستے دکھا دیے گئے تھے، تاہم اس کو ابتدا ہی میں بتا دیا گیا تھا کہ زمین کی زندگی دراصل ایک آزمائش گاہ ہے، آزمائش کی مختصر جائے قیام ہے۔ اسی دنیاوی زندگی کے اعمال و کردار آخرت کی زندگی کی حیثیت کا تعین کریں گے۔ رہنمائی کے دیگر ذرائع کے علاوہ الوہی روح کو انسان کی پوری زندگی کے لیے مستقل گائیڈ اور گارڈین کی حیثیت سے اس کے جسم خاکی کا حصہ بنا دیا گیا۔ جس نے اپنی روح کی بات سنی اور اپنے آپ کو اللہ کی مرضی کے تابع کر دیا اور نیک کام کیے، اس نے اپنی روح کو خوش کر لیا۔ جس نے مسلسل اس کی تضحیق کی، اس کو انڈرمائن کیا، وہ اس کی خیر سگالی سے محروم ہو گیا۔ اس طرح انسان کائنات کی واحد مخلوق ہے جو اپنی زندگی کی کشتی کا خود ہی امیر البحر ہے، یعنی اس کا کپتان ہے، اپنی گلزار ہستی کا باغبان ہے۔ قرآن مجید بیان کرتا ہے کہ کس طرح انسان کی تقدیر اس کی روح سے منسلک ہے۔ سنیے اور غور فرمائیے۔ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، اور قسم روح کی اور جس نے اس کو تناسب بخشا اور اس میں برائی اور اچھائی کی پہچان ودیت فرما دی۔ اس نے کامیابی حاصل کی جس نے اپنے پاک اعمال کے ساتھ اس کو پاک کیا، یعنی روح کو پاک کیا، اور وہ ناکام ہو گیا جس نے اپنے برے کاموں کی وجہ سے اس کو خراب کر دیا، اس کو کرپٹ کر دیا۔ عزیز دوستو، اللہ نے انسان کو کائنات پر اپنی کمانڈ کو مزید مستحکم کرنے کے لیے ایک اور عظیم اعزاز سے نوازا، جیسا کہ سورہ الروم میں انکشاف کیا گیا ہے۔ اللہ نے انسان کو اپنی فطرت پر تخلیق کیا ہے۔ غور فرمائیے، اللہ نے انسان کو اپنی فطرت پر تخلیق کیا ہے۔ اس کا مطلب ہے انسان کی فطرت الہیہ سے جڑی ہوئی ہے اور اس کو قدرت اور اس کے رازوں کی بخوبی واقفیت ہے۔ سورہ الروم میں ہے، غور فرمائیے، فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، اللہ کی فطرت پر عمل کریں جس پر اس نے تمام لوگوں کو پیدا کیا ہے۔ لہٰذا اس الہی تعلق، شخصیت کی اچھوتی قوتوں اور حسد انگیز مقام نیابت کی بدولت انسان کو کائنات کے لامتناہی وسائل تفویض کر دیے گئے تاکہ وہ انہیں انسانیت کی بھلائی کے کام لا سکے۔ انسان کی زندگی میں قدرت کے قوانین کے ساتھ ہم آہنگی پا لینے کے ساتھ اللہ کی وحدانیت اور اس کی مرضی کے سامنے سر تسلیم خم کرنے کا ایک حیران کن اور مضبوط ترین احساس رگ و جاں میں بس جاتا ہے۔ تنوع کائنات اور تنوع انسانیت یعنی ڈائیورسٹی میں مخفی اتحاد و وحدت کا مشاہدہ، یعنی یونٹی ان ڈائیورسٹی، منضبط اور کبھی نہ ختم ہونے والے ہمہ گیر و عالمگیر نظام قدرت در حقیقت انسان کو اللہ کی وحدانیت پر پختہ یقین کا احساس دلاتا ہے، اور وہ اس دنیا کو ایک امید افزا، پر امن و خوشحال انسانوں کی بستی تعمیر کرنے کا خواہش مند ہو جاتا ہے،
جہاں رنگ و نسل و مذہب کے قطع نظر بنی نوع انسان کی فلاح و بہبود اور امن و انصاف کا بول بالا ہوتا ہے۔ عزیز دوستو، اس سے پہلے کہ آج کا پروگرام اختتام پذیر ہو، آئیے اب تک کی گئی گفتگو کا خلاصہ بیان کرتے ہیں۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ نے انسان کو کائنات کے اوپر ایک کمانڈنگ درجہ عطا کیا ہے۔ نمبر 2، اس منصب سے جڑی ہوئی ذمہ داریوں کو نبھانے کے لیے انسان کو ضروری وسائل سے آراستہ کیا گیا ہے۔ نمبر 3، وسائل کے بہت سے عظیم خزانے ابھی چھپے ہوئے ہیں جو انسان اپنی فکر و دانش کو بڑھا کر دریافت کرتا رہتا ہے۔ نمبر 4، اللہ نے انسان کو اپنی فطرت پر تخلیق کیا ہے تاکہ وہ قدرت اور اس کے رازوں کو بخوبی جان سکے۔ نمبر 5، لا علمی، غور فرمائیے، لا علمی، اگنورینس، لا علمی انسان کی نجات کا کوئی عذر نہیں ہوگا۔ اسے اپنی نجات کے لیے خدائی ہدایت اور اپنی روح کی سرگوشیوں کا پیچھا کرنا پڑے گا۔ نمبر 6، یہ دنیا آزمائش کی جگہ ہے، آزمائش، ٹیسٹ اینڈ ٹرائل۔ اس دنیا میں تفویض کردہ منصب کے سلسلے میں انسان کی کارکردگی، پرفارمنس، آخرت میں اس کی حیثیت کا تعین کرے گی۔ عزیز دوستو، یہ پروگرام اردو اور انگریزی دونوں زبانوں میں ریکارڈ کیے گئے ہیں۔ ان کی ویڈیوز آئیڈیا فاؤنڈیشن کی ویب سائٹ، اس کے یوٹیوب چینل اور فیس بک پر دیکھی جا سکتی ہیں۔ پچھلی ویڈیوز اور تحریری کاپیاں بھی، یعنی ان پروگراموں کی تحریری کاپیاں بھی فاؤنڈیشن کی ویب سائٹ پر دستیاب ہیں۔ پڑھنے کے شوقین خواتین و حضرات ان سے بھی استفادہ کر سکتے ہیں۔ برائے کرم پروگرام کا کوڈ نمبر نوٹ فرما لیں، آئیڈیا 1AR5، ویب سائٹ www.ideafoundation.com.pk۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ اس نیک مقصد کے حصول میں اپنا حصہ ڈالنے کے لیے فاؤنڈیشن کے یوٹیوب ویب چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ آپ کی شرکت کا شکریہ۔ اللہ حافظ۔